اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے جہات اعجاز کا تذکرہ ہو رہا تھا اور اعجاز معانی کو میں پیش کر رہا تھا۔ معرفت اور معنویات کو قرآن نے کس طریقے سے پیش کیا ہے، اس میں نمبر 5 میں عدم سلطہ کافران بر مومنان، ایک اس مفہوم کو بھی قرآن نے پیش کیا ہے کہ کافروں کو مومنوں پر تسلط حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، خداوند عالم نے کافروں کو مومنوں پر وہ تسلط عطا نہیں کیا ہے۔ دوسری اعلان ہوتا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام علو رکھتا ہے، اسلام جو ہے وہ مغلوب ہونے والا مذہب نہیں ہے۔ اور یہاں فرمایا ہے کہ کافر جو ہیں وہ غالب نہیں آ سکتے ہیں مومنین کے اوپر، کافروں کے اوپر مومنوں کو غلبہ حاصل ہے، علو حاصل ہے۔ اور جاذبہ اور دافعہ کا ایک رخ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے چاہنے والے ایک دوسرے کو کس طریقے سے آپس میں جذب کرتے ہیں، اور جو دوسرے ہوتے ہیں جو دشمن خدا ہوتے ہیں ان سے کس طریقے سے شدت سے پیش آتے ہیں اور اس طریقے سے رہتے ہیں کہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ جو خدا کا دشمن ہوتا ہے، اور ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ لوگ کافروں کے مقابلے میں تو شدید ہیں لیکن آپس میں رحیم ہیں، رحمت کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے ایک جاذبہ اور دافعہ کے پہلو کو پیش کیا ہے کہ اپنے کو جذب کرتے ہیں، دوسرے کو دفع کرتے ہیں، اگر وہ قابل جذب نہ ہو تو اس کو دفع کرتے ہیں۔ مگر جاذبیت اور دافعیت کے لیے معیار اور ملاک اور کسوٹی جو ہے وہ محبت پروردگار عالم ہے، ایمان بر خدا ہے۔ اسی طریقے سے صلح و برادری کا حکم دیا گیا ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخوانکم، مومنین سب آپس میں بھائی ہیں، تو جب مومنوں میں کچھ اختلاف ہو جائے تو تم اس میں اصلاح کرو، مومنوں کے درمیان دوستی قائم کرنے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک ہلکے سے اشارے صرف کیے گئے ہیں، ورنہ معارف قرآنی، معنویات قرآنی کی تعداد بہت زیادہ ہے، مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کا یہ ایک اعجاز معنوی تھا جسے پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خود شخصیت پیغمبر اکرم بھی، قرآن لے کر کے آنے والے کی ذات بھی معجزہ ہے۔ آپ محسوس تو کریں کہ قرآن مجید لانے والا کون ہے۔ قرآن مجید اخلاق کے لحاظ سے پیغمبر نے 40 سال تک لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیا، سماجی اور معاشرتی زندگی کے لحاظ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیا۔ پیغمبر اکرم مشورے کے لحاظ سے ایسے مشورے دیتے تھے کہ عرب کے کھوسٹ اور بوڑھے لوگ جو ہیں وہ دنگ رہ جاتے تھے۔ پیغمبر نے اپنے کو امین کہلوانا شروع کر دیا، صادق اور امین کہے جانے لگے، اخلاقی اعتبار سے اس بلندی پہ تھے پیغمبر۔ مگر پیغمبر نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کچھ لکھا نہیں، کچھ پڑھا نہیں۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ پیغمبر کسی بھی اسکول میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی کے سامنے نہیں گئے، اور اس کے باوجود کہ پیغمبر اکرم کے اندر بہت سے اعجازی رخ پائے جاتے تھے، لیکن پیغمبر اکرم نے لوگوں کے سامنے کتاب پڑھ کے نہیں دکھایا۔ پیغمبر نے لوگوں کے سامنے 40 سال تک لکھ کر کے مقالہ پیش نہیں کیا، کوئی مضمون اور کوئی آرٹیکل پیش نہیں کیا، کوئی کتاب پیش نہیں کی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس چیز کو بیان کیا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تُخَطِّطُهُ بِيَمِينِكَ اذ لارتاب المبطلون، کہ تم نے اپنی طرف سے کوئی کتاب پہلے پیش نہیں کی لکھ کر کے، کتاب کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے نہیں سنایا، مدرسے میں تم کو ہم نے بھیجا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر اکرم نے لوگوں کے سامنے، کسی استاد کے سامنے زان و ادب طے کیے بغیر ہی ایک معلم کا کردار ادا کیا، قلم سے خود نہیں لکھا، لوگوں سے لکھوایا۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود کہ بعد میں رسالت کے اعلان کے بعد جب ضرورت پڑی تو کئی جگہ پہ پیغمبر اکرم نے، یہ میرا جملہ صاحب کتاب کو جملہ نہیں ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہو یا زندگی کا آخری مرحلہ ہو، ایتینی بالقلم، اس طریقے کے کلمات سے ظاہر بھی کیا کہ صاحب قلم ہے، مگر اعلان رسالت تک پیغمبر اکرم نے عوامی سطح پر کتاب پڑھ کے نہیں دکھائی،
قلم چلا کے نہیں دکھایا؟ کیوں؟ اس کی مصلحت کیا تھی؟ کیونکہ جب وہ انسان، ٹھیک ہے، نبی کو ہم جانتے ہیں کہ نبی صاحب اعجاز تھے، نبی اکرم جو ہے وہ اس سے بھی آگے کی چیز ہیں، لیکن عرب میں جس کے سامنے اسلام لے کر کے آیا اس وقت تو عرب نہیں جانتا نبی کیا ہے نا۔ اب وہ انسان عرب اس زمانے کا دیکھ رہا ہے کہ جس بندے نے کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا، کوئی کتاب پڑھی نہیں میرے سامنے، کچھ لکھ کے نہیں دکھایا، وہ قرآن جیسی کتاب پیش کر رہا ہے، تو عرب یہ جان رہا ہے کہ وہ بندہ کہ جو لکھتا نہیں ہے وہ یہ کتاب کیسے لکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، وہ بھی یہ کتاب کہ جس کے لیے کوشش کی گئی، سارے فصحاء عرب نے مل کر کے کوشش کیا کہ اس کا جواب لے آئیں، تو جواب لانے سے قاصر ہے۔ تو پیغمبر کی اس طریقے کی جو ظاہری زندگی تھی وہ خود ایک معجزہ تھی لوگوں کی نظر میں۔ قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے کو ثابت کرنے کے لیے نبی کا یہ طرز زندگی بہت اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ تو بعض لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے، اعوذ باللہ، نبی ان پڑھ نہیں تھے، مگر نبی نے لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے نہیں دکھایا، نبی نے لکھ کر کے نہیں دکھایا، اور بعد میں اعلان رسالت کے بعد قرآن آ جانے کے بعد ضرورت پڑی تو نبی نے پڑھا بھی لکھا بھی، مگر اس وقت تک لکھ کے اور پڑھ کے نہیں دکھایا۔ اور پھر جب اس معاشرے میں کتاب پیش کر دی، وہ معاشرہ جو نبی کو یہ سمجھ رہا تھا کہ لکھتے نہیں ہیں اور یہ اپنے سے پڑھتے نہیں ہیں متن کو، اور وہ ایسی کتاب پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب ان کی نہیں ہے، بلکہ کسی ما فوق بشر سے ان کا رابطہ ہے جو اتنی معارف پر مشتمل کتاب پیش کر سکتا ہے۔ چونکہ اگر نبی کو وہ لکھنا اور پڑھنے والا مان بھی لیں، تب بھی یہ تو جانتے ہیں کہ صادق اور امین ہے، مگر ان کو یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی معارف پر مشتمل کتاب، اتنی فصاحت و بلاغت سے بھرپور کتاب وہ انسان لا سکتا ہے، ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ جس نے مدرسے کا رخ نہیں کیا۔ تو نبی کا یہ انداز زندگی، صاحب کتاب نے تو صاف صاف لکھ دیا ہے ان پڑھ تھے اعوذ باللہ، مگر میں اپنے لفظوں میں احتیاط کرتے کہوں گا کہ نبی کا یہ انداز زندگی خود قرآن کے معجزہ ہونے پر ایک دلیل بن رہا ہے۔ اس طریقے سے نبی کا زندگی گزارنا۔ انہوں نے صفحہ نمبر 116 جو میں نے صفحہ ڈالا ہے، اس پہ تو صفحہ پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اعجاز و قرآن قسمت دوم کا جو صفحہ نمبر 4 ہے نا، خلاصے سے پہلے والا جو متن ہے، وہ متن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پڑھیے گا نہیں، ورنہ آپ پریشان ہو جائیے گا، اور میں نے ان کی بات کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا، وہ کافی ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ عجیب و غریب ٹائپ کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو میرے حساب سے مناسب نہیں ہے نبی کی شان کو دیکھتے ہوئے استعمال کرنا۔ اب آ جائیے اعجاز قرآن کے سلسلے میں درس نمبر 21، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ درس نمبر 21 مطلب آپ کی کتاب کا درس نمبر 21 ہے۔ اس میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید کے جہات اعجاز میں سے ایک قرآن کا ہم رنگ ہونا، یک شکل ہونا، یک سو ہونا۔ قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی طرز پہ چل رہا ہے۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، اس 23 سال میں بہت سے فراز و نشیب پیش آئے ہیں، ٹھیک ہے، تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، معاشرے میں نہ جانے کیا کیا ہوا، جو قرآن لے کے آ رہا اس کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے ادوار آئے، مگر آپ جب دیکھیے گا تو 23 سال میں جو قرآن نازل ہوا ہے، حمد سے لے کے والناس تک، ٹھیک ہے، پورے قرآن مجید میں ایک جو بلاغت و فصاحت و بیان و تشبیہات و استعارات و کنایات و معجزات معانی، معجزات بیانی وغیرہ کا جو آہنگ ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک جیسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آیتیں مکے میں نازل ہوئیں وہ تھوڑا سا کمزور ہیں، پھر مدینے میں نازل ہونے والی آیتیں زیادہ قوی ہیں ان جہات معنوی اور ادبی کے لحاظ سے۔ ایک رنگ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی طرف سے یہ قرآن آیا ہوتا تو یہ لوگ قرآن مجید میں عجیب بہت سے اختلاف پاتے۔ امام حسن عسکری کے زمانے میں ایک شخص نے قرآن مجید کے تناقضات کو جمع کیا، تناقضات قرآن کے عنوان سے کتاب لکھی۔ امام حسن عسکری کو خبر پہنچی، اسی کے درس میں رہنے والے ایک شاگرد نے جو امام کا چاہنے والا تھا آ کے خبر دے دی کہ وہ ایسے ایسے کتاب لکھ رہا ہے کہ جو ہے وہ قرآن مجید کی فلاں آیت فلاں سے ٹکرا رہی ہے، تناقض ہے، تضاد ہے۔ تو امام حسن عسکری کہتے ہیں جا کے اس سے پوچھنا
کہ کیا ضروری ہے کہ جو آپ نے مراد لی ہو وہی مراد متکلم بھی ہو؟ جب اس نے بھرے کلاس میں بات کہنا شروع کی پھر سے، تو اس انسان نے کھڑے ہو کے پوچھا کیا آپ جو سوچتے ہیں قرآن کی جس آیت کا معنی ضروری ہے کہ اللہ کی وہی مراد ہو؟ وہ کہتا ہے استاد کتاب لکھنے والا کس نے کہا ہے، کس کی فکر ہے، تیرا جملہ کا میرا جملہ ہے؟ کہ میں تیرا استاد ہوں، میں جانتا ہوں تیری فکر کیا ہے، تیری بات نہیں ہو سکتی، کسی اور سے تو نے سیکھا ہے۔ تو اس نے کہا فرزند رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب اس نے اس کتاب کو پھاڑ دیا جو کتاب مرتب کر چکا تھا قرآن مجید کے تناقضات کو بیان کرنے کے لیے، وہ جلا دیا کہ ہاں ان کی بات صحیح ہے، ہو سکتا ہے جو میں مراد لے رہا ہوں مراد نہ ہو۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہو تو اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں؟ قرآن مجید میں آپ غور کیجئے گا تو دو چیزیں یہاں قابل غور ہیں۔ دیگرگونی اور تبدیلی کتاب میں کیوں آ سکتی ہے؟ 23 سال میں جو کتاب نازل ہوئی ہے، یا افزائش دانش کی وجہ سے، معلومات میں اضافے کی وجہ سے، چونکہ انسان جو 20 سال پہلے جیسی شاعری کرتا تھا ویسی شاعری اب نہیں کرتا، 20 سال پہلے جیسا اس کا قلم تھا ویسا اب نہیں ہے، قلم بہتر ہو جاتا ہے، تو معلومات بڑھتی ہے تو قلم کا انداز بدل جاتا ہے، تقریر کا انداز بدل جاتا ہے، شعر و شاعری کا انداز بدل جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ایک شاعر کا کلام جیسے جب وہ 20 سال کا تھا جس سطح کا کلام تھا جب 60 سال کا ہو گیا تب بھی ویسا ہی ہے، فرق آ جاتا ہے نوجوانی کی شاعری میں اور بڑھاپے کی 80-60 سال کی شاعری میں، ٹھیک ہے۔ ایک عالم دین ایک صاحب قلم تھا جو شروع میں جیسا لکھتا تھا ویسی تحریر بعد میں نہیں ہوتی، 30 سال لکھتے فرق آتا نہیں۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، حوادثات کی وجہ سے فرق آتا ہے، مختلف واقعات پیش نما ہوئے، کوئی حادثہ کبھی ہوا، کوئی حادثہ کبھی ہوا، تو ایسے صورت میں مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اگر پیغمبر کی طرف سے یہ ہوتا، انسان کی طرف سے ہوتا، تو انسان کا مزاج کبھی گرم ہے، کبھی نرم ہے، کبھی خوشی کبھی غم کے دور سے گزر رہا ہے، اس کا اثر ظاہر ہوگا متن پہ بھی، مگر ایسا نہیں ہے قرآن میں۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن معجزہ اور اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا ایک رخ جو ہے وہ اعجاز علمی ہے۔ قرآن مجید کے جہات اعجاز میں سے ایک اعجاز علمی ہے۔ قرآن مجید کے بہت سے مسائل علمی اور دقیق ہیں، ٹھیک ہے، غور کرنے والی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں پیش کی گئی ہیں، اور یہ وہی بیان کر سکتا ہے 1400 سال پہلے جو مافوق بشر کوئی ذات ہو۔ مثلا آپ دیکھیے گا کچھ مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ بیان کیا گیا ہے کہ بارور شدہ نے گیاہان بے وسیلہ بعد کہ ہوا کے ذریعے سے جو ہے وہ درخت جو ہوتے ہیں پیڑ پودے اس میں جو ہے پھل آتا ہے۔ وارسلنا الریاح لواقحا بادہارا برائے بارور ساختن درختان فرستہ دیم، ہم نے ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کے سبب سے درختوں میں جو ہے وہ پھل آ گئے۔ یا زوجیت در گیاہان، کہ انسانوں میں تو آپ نے زوجیت کا بہت سنا ہے، جناتوں میں تو زوجیت کا بہت سنا ہے کہ شوہر زوجہ، مگر درختوں میں بھی بتایا جاتا ہے، گیاہوں میں بتایا جاتا ہے کہ زوجیت کا تصور پایا جاتا ہے، قرآن مجید نے پیش کیا ہے۔ من کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، ہر پھل میں سے ہم نے قرار دیا جوڑا جوڑا بنایا ہے، جفت جفت بنایا ہے۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، اور ہم نے ہر شے میں سے زوجین بنایا ہے، جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم کچھ سیکھ سکو۔ تم سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، کہ پاک ہے وہ خدا کہ جس نے زمین سے جوڑا جوڑا کر کے بنایا، ٹھیک ہے، اور جو تم جانتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، سب کو نر اور مادے میں اس طریقے سے تبدیل کیا ہے، اور خود تمہارے وجود، خود ان کے وجود میں سے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس نے سب کو جو ہے زوج بنایا، کس میں سے؟ مما تنبت الارض، جو زمین میں سے اگتا ہے، ٹھیک ہے، ومن انفسہم، اور خود ان کے اپنے میں سے، ومما لا یعلمون، اور وہ چیز جو جانتے نہیں ہیں لوگ۔ تو پتہ چلا کہ گیاہوں میں بھی جو وہ پایا جاتا ہے، کیا نام ہے، یہ چیز ہے کہ اس میں زوجیت پائی جاتی ہے، درختوں میں، پیڑ پودوں میں۔ حرکت و گردش زمین، الذی جعل لکم الارض مہادا، زمین متحرک ہے، ہلتی رہتی ہے، مہاد کا لفظ ہے، مہاد نے گہوارہ، زمین کو تمہارے لیے ہم نے گہوارہ بنایا، گہوارہ جو ہے وہ ہلتا رہتا ہے، اس میں بندہ گھومتا ہے ادھر سے ادھر۔ تو یہ کچھ اور بھی یہ چیزیں انشاءاللہ اس کو کل پیش کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔